بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ یہ حضوری بیٹھک کی طرف سے ہی آپ کے ساتھ آمنے سامنے بیٹھ کے بغیر کسی کٹنگ کے یا بغیر کسی ایڈٹ کے بات ہوتی ہے۔ اور ایک لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگر آپ ہماری دیکھیں حضوری بیٹھک کی دیکھیں تو اس میں مور دین 4% انڈیا کے لوگ بھی انوالو ہیں جو دیکھ رہے ہیں۔ پاکستانی بھی تقریباً 77% سے زیادہ دیکھ رہے ہیں۔ امریکہ میں بھی دیکھا جا رہا ہے، قطر میں بھی دیکھا جا رہا ہے، دبئی میں بھی دیکھا جا رہا ہے، یو ایس اے میں بھی دیکھا جا رہا ہے۔ تو پیچھے میں نے آپ کو بتایا لاہور میں جو ان کے مندر تو ان کے کافی زیادہ ہیں، لیکن ان دو مندروں کو میں نے بتایا جو زیادہ تھے، مشہور تھے۔ ایک تھا کالی ماتا کا اور ایک شیو جی وغیرہ کا۔ میں نے تو بتا دیا، لیکن آپ لوگوں نے شاید اس کو سنجیدہ ہو کے پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا، لیکن انڈیا میں اس کو سنجیدگی سے پڑھا گیا۔ اور وہاں سے یہ اب جو میں بتانے لگا یہ وہیں سے انہوں نے پوچھا ہے جی کہ آپ نے لاہور میں مندروں کا تو بتا دیا ہے، لیکن آپ یہ نہیں بتایا کہ اس وقت لاہور میں کوئی شمشاد گھاٹ بھی تھا، یعنی کہ جہاں مردوں کو جلایا جاتا تھا۔ تو یہ بڑا ان کا ویلڈ کوشچن ہے۔ تو وہ میں نے پھر ان کو کہا تھا ہاں میں اس کا ضرور بتاؤں گا۔ تو آج میں اس ٹاپک پہ بتاؤں گا کہ یہ شمشاد گھاٹ کہاں تھا، جہاں ظاہر ہم تو مسلمان ہیں نا، جب فوت ہوتے ہیں تو وہ تو قبرستان بنے ہوئے ہیں۔ تو جب یہ ہندو تھے تو ان کو تو جلانا ہوتا تھا، تو جلانے کے لیے بھی پھر کوئی جگہ تو ہوگی۔ یہ تو نہیں کہ بندہ لاہور میں مرا ہے تو اس کو جلانے کے لیے وہ اپنے کسی اور علاقے میں لے جائے۔ تو اس طرح لاہور میں شمشاد گھاٹ بالکل تھی، اور اب میں وہ بتاتا ہوں آپ کو کہاں تھی اور اس کی کس حالت میں تھی اور کیسی تھی وہ۔ یہ جو شمشاد گھاٹ کی بات ہو رہی ہے نا، یہ ہمارے پاکستان میں اندرون شہر میں ایک علاقہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں ٹکسالی۔ اور یہ ٹکسالی دروازہ کے پاس، اور ٹکسالی دروازہ کہاں ہے؟ شہر لاہور میں۔ تو یہ وہاں اس لاہور شمال اندر آئیں تو ٹکسالی دروازہ کہ اگر آپ مغرب کی طرف ٹرن ہوں تو یہ شمشاد گھاٹ وہاں بنا ہوا تھا۔ میں تھا کہتا ہوں کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں پاسٹ کی، جس میں تمام مردوں کو جلایا جاتا تھا۔ اور یہ ایسی کھلی سی جگہ تھی، جیسے میدان نہیں بنا ہوتا ایسے، ایک خالی جگہ بنی ہے، میدان بنا ہوا ہے، بس لوگ آئے ہیں اپنا کام شام کیا اور فارغ ہو گئے۔ لیکن پھر ایک اس دور میں ایک انگریز تھا، اس کا نام کا ہسٹری میں ذکر نہیں آیا، اس نے اس پر ایک نا وسیع اور پختہ احاطہ بنا نہیں دیا بلکہ بنوا دیا۔ اور اس کا جو دروازہ تھا نا، ٹکسالی دروازہ کی، وہ مغرب میں ہے نا، تو اس کا دروازہ اس نے مشرق کی طرف رکھ دیا، کیونکہ وہاں جگہ ذرا کھلی تھی اس وقت، کافی زیادہ کھلی تھی، جہاں سے نا یہ ہندوؤں کی لاشیں اسی راستے سے اندر لائی جاتی تھی۔ اور وہاں جاتے، اور جب وہ لاشیں وہاں لائی جاتی تھی نا، اور جب وہ دروازے سے اندر انٹر ہوتے تھے نا، تو اس دور میں کوئی ان کا عقیدہ ہوگا، وہاں ایک پیپل کا درخت لگا ہوتا تھا، موٹے بڑے بڑے پتوں کا، جس کو کہتے ہیں پیپل کا درخت۔ تو یہ وہ لاش رکھ کے نا، وہ مردہ اس کا، تو اس کے نیچے رکھ دیتے تھے۔ پھر اس میں سے ایک سویا گل اسی درخت توڑ کر لاش کو اندر لے جاتے تھے، یعنی اس کے بغیر اندر نہیں لے جا سکتے تھے، بارہ ان کا اپنا کوئی عقیدہ ہوگا یا کوئی رسم ہوگی، اور اندر لے جاتے تھے، اور جس جگہ وہ چاہیں اس لاش کو لکڑیوں میں لپیٹ کے یا جو بھی کرا کے تو اس کو جلا دیتے تھے۔ اب
یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ہاتھا تھا جس کے اندر وہ پیپل کا ایک بہت بڑا درخت تھا، اور وہاں پکی قسم کی سمادھی بھی بنی ہوئی تھی۔ وہ کس کی تھی یہ کہیں نہیں لکھا گیا، ہسٹری میں بھی نہیں لکھا گیا۔ اچھا، اب یہ تو انگریز نے سارا بنوا دیا پکا۔ اب اس کی جو مشرق کی دیوار تھی نا، ظاہر دیوار ہوتی ہے، جو مشرق والی دیوار تھی نا، اس میں ایک پختہ ڈلوان تھا بنا ہوا تھا، جو کہ اس دور میں رائے ذات ہے ایک میلا رام، جو اس نے بنوایا تھا۔ اور یہ جو چار دیواری بنوا دی تھی انہوں نے نا، اس میں ایک سرکاری سپاہی مرگٹ کار وہ رہتا تھا، اور ایک شخص جس کا نام کھڑی وٹا تھا، وہ قیام پذیر تھا۔ اور اس دور میں اس دور کا فی مردن 1 روپیہ ملتا تھا، اور وہ کرتا، اس کا کام صرف اتنا ہوتا تھا کہ وہ جو لوگ آتے تھے مردہ لے کے، اور وہ جب اس کو لکڑیاں اکٹھا جلانے تھے تو وہ ان کی ہیلپ کرتا تھا۔ کرتے کراتے وہ خود ہی تھے، لیکن یہ ان کی ہیلپ کرتا تھا ہمیشہ، لکڑیاں کرنے میں جو بھی ہے، بس جس قسم کی اس دور میں ہیلپ ہوتی تھی وہ کرتا تھا۔ اب جو شمشاد گھاٹ تھی نا، اس کے اندر اس کے اندر ہی جو ایک سمت تھی جنوب کی طرف، تو یہ جو میلا رام تھا نا، رائے میلا رام، اس نے ایک چھوٹا سا نا اس کے اندر جو کہ پختہ تالاب بنوایا ہوا تھا، جو کہ ہمیشہ براب رہتا تھا، یعنی کہ بھرا رہتا تھا۔ اور وہ کیوں بھرا رہتا تھا؟ کہ جب وہاں کے لوگ جو وہاں آتے تھے، جتنی بھی تعداد میں ہوتے تھے، جب وہاں آتے تھے مردوں کو جلاتے تھے، اور ظاہر ہے جب جلاتے تو اس وقت راکھ وغیرہ جو بھی ہوتا تھا، تو وہ لوگ مردے کو وہاں جلانے کے بعد اس تالاب پر جاتے تھے اور یہاں سے اپنا صاف سوف کرتے تھے، بلکہ 100% وہ وہاں نہاتے تھے، اور اس کے بعد اپنے اپنے گھروں میں جاتے تھے۔ لیکن یہ جو رائے میلا رام تھا نا، اس نے سمجھدار بندہ تھا، اس نے وہاں جو یہ گارڈ بنائے ہوئے تھے نہانے والے جس کو ہم کہتے ہیں، اس نے 2 مختلف بنائے ہوئے تھے، ایک طرف زنانہ اور ایک طرف مردانہ، کہ اگر ساتھ کوئی لیڈیز بھی اگر آ جائیں تو ان کے نہانے کا بھی کوئی پکا بندوبست ہو۔ اچھا، یہ تو اب ساری باتیں ہو گئی۔ اب اسی حادثے کے اندر ایک پختہ مندر بھی بنا ہوا تھا، جس کے اوپر ٹاپ بھی تھا، لیکن یہاں ہسٹری آ کے خاموش ہو جاتی ہے کہ وہ مندر کیوں تھا۔ وہ تو شمشاد گھاٹ ہے، اس کے اندر یہ کیوں مندر بنا ہوا تھا، حالانکہ مندر کے اندر کوئی چیز نہیں تھی، لیکن پھر بھی بنا ہوا تھا۔ اب اس میں ان کی کیا لاجک تھی، یہ اس دور میں ہی ان کو پتہ ہوگا۔ اور ہندوؤں کی عادت ہوتی تھی کہ یہ بڑا ہی اپنے گرودواروں کو، یہ جو ہے مندروں وغیرہ کے لیے نا، یہ جو پنڈت یا جو بھی رکھتے تھے نا، یہ بہت ہی پڑھے لکھے سمجھدار قسم کے بندے جو ہوتے تھے ان کو رکھتے تھے، ایسے نہیں رکھتے تھے۔ تو اسی طرح انہوں نے لاہور کا شہر، میں نے آپ کو بتایا ٹکسالی گیٹ کے پاس جو شمشاد گھاٹ بنایا تھا، جو کہ بعد میں انگریزوں نے اس کو پکا کر دیا۔ تو اس وقت کی جو وہاں مینجمنٹ تھی نا، انہوں نے اس وقت ایک بڑا مشہور سنیاسی تھا جس کا نام تھا نارائن پوری۔ انہوں نے یہ ساری ذمہ داری اس کو دے دی، یعنی ان فیکٹ اس کو پجاری سمجھیں آپ، کہ وہاں کا پجاری تھا وہ، کہ جتنے بھی مردے نہلانے کے لیے آتے تھے اور جہاں وہ جلاتے تھے، ایک تو وہاں بندہ تھا جو کہ 1 روپیہ لیتا تھا ہیلپ کرنے کا، ایک اس وقت کی گورنمنٹ کے اندر بندہ ہوتا تھا، اور ایک یہ پنڈت، یہ سنیاسی نارائن پور ہوتے تھے۔
ظاہر ہے جب وہ جلاتے ہیں تو کوئی پڑھتے پڑھاتے بھی ہیں کچھ، تو اس مقصد کے لیے انہوں نے ان کو رکھا ہوا تھا. تو یہ وہ چیز ہے جو کہ ہم میں سے تو کسی کے خیال میں نہیں آئی، لیکن کیونکہ انڈیا میں اس کو پڑھا گیا تو کسی نے یہ پوچھا کہ جی آپ یہ بتائیں کہ لاہور میں کیا شمشاد گارڈ بھی تھا اور کس جگہ پہ تھا. تو اب میں نے ان کو یہ اس سے میں نے سارا آپ کو ایکسپلین کر دیا کہ یہ ٹکسالی دروازہ کے پاس تھا، اور ٹکسالی دروازہ آج بھی مشہور ہے. وہ الگ بات ہے کہ یہ میں تھا کی بات کر رہا ہوں، پاسٹ کی بات کر رہا ہوں. اس وقت تو آپ اگر جائیں گے وہاں، اس وقت ہمیں کچھ بھی نہیں نہ ملا ہوگا. اس وقت تو وہاں سارا قبضہ ہو گیا. جب ہندوستان پاکستان بنا، انہوں نے جا کے وہاں قبضہ کر لیا. وہاں کے جو مسلمان آئے انہوں نے یہاں قبضہ کر لیا. تو اس وقت یہ نہیں کوئی دیکھتا تھا شمشاد گارڈ ہے یہ ہے یا وہ ہے. وہ بس انہوں نے قبضہ کر لیا. کسی نے وہاں مارکیٹیں بنا لی، کسی نے کچھ مکان بنا لیے. لیکن جو مرضی یہ لوگ کرتے کراتے رہے، جو ہسٹری ہے وہ اب قائم رہتی ہے. اور جو ہسٹری کے متعلق آپ نے مجھ سے کوشچن کیا شمشاد گارڈ کا، میرا خیال ہے میں نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کر دیا. اب اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اور انڈیا میں تمام ناظرین ان کو میں اپریشیٹ کروں گا کہ یہ انہوں نے بہت ہی اچھا سوال کیا، جو کہ میرے ذہن میں بھی آنا چاہیے تھا اور ہمارے پاکستانی جو ہم دیکھ رہے ہیں ان کے ذہن میں بھی آنا چاہیے تھا. لیکن کیونکہ آپ کی کمیونٹی کا اس سے زیادہ تعلق ہے، تو اس لیے آپ کو اس کوشچن کا زیادہ پتہ لگا. آپ نے اس لیے یہ کوشچن کیا کہ بھئی یہ سارا کچھ تو آپ بتا رہے ہو، تو شمشاد گارڈ بھی لاہور میں کوئی تھا؟ اگر تھا تو کس جگہ پہ تھا لاہور میں؟ کوئی سارا ہندوستان سے کئی وزٹر آتے ہیں، تو جب ان کو یہ چیزوں کا پتہ لگے گا تو وہ پھر اس جگہ تھوڑا وزٹ بھی کر لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھئی یہاں کبھی ہوتا تھا شمشاد میں. تو یہ سارا وہ واقعہ تھا شمشاد گارڈ کے متعلق جو میں نے آپ کو بتا دیا. اب اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.